میں آپ تمام حضرات کا، میڈیا کا، کیمرہ مین یہاں پر موجود ہیں، آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری پریس کانفرنس کی کوریج کے لیے یہاں پر آئے۔ اس ملک کے جو موجودہ سیاسی حالات ہیں ان سے آپ بھی واقف ہیں، ہم بھی واقف ہیں۔ سیاست کا جو دار و مدار ہے، جو گفتگو کا محور ہے، وہ ایک عام آدمی کی مشکلات ہونی چاہیے۔ وہ گفتگو ایک عام آدمی کے مسائل، اس کی خوشحالی کے ارد گرد گھومنی چاہیے۔ لیکن پچھلے 2 سالوں میں جب سے یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، ہم نے یہ دانستہ طور پہ دیکھا ہے کہ حکومت نے جو نیریٹو ہے، جو بیانیہ ہے، وہ عام آدمی کی گفتگو سے ہٹا کر اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور اس کو دوسری جانب لے جانے کی سریحاً ایک انٹینشنل کوشش کی ہے۔ آج اس ملک میں جو عام عوام ہے، جو مہنگائی اور بے روزگاری سے اس وقت سخت اذیت میں مبتلا ہیں، اخبارات میں، ٹی وی چینلز پر دکھایا جا رہا ہے، اخبارات بھرے پڑے ہیں ان تصاویر کے ساتھ کہ عوام آٹا حاصل کرنے کے لیے، آٹا خریدنے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر جو عوام کی سہولت کے لیے قائم کیے گئے ہیں، وہاں پر نہ آٹا اویلیبل ہے، نہ چینی اویلیبل ہے۔ اور آج جو ہوشربا مہنگائی ہے، وہ ایسی حدوں پر پہنچ چکی ہے کہ ایک عام آدمی، سفید پوش طبقہ، اس کی دسترس سے چیزیں باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر میں صرف آج کے آپ کو مارکیٹ میں جو موجود ریٹ ہیں روزمرہ کی اشیاء کے، جن کی وجہ سے ایک عام آدمی پریشان ہے، صرف وہ سناؤں تو اندازہ کر سکیں گے کہ ایک عام آدمی کن تکالیف سے گزر رہا ہے۔ اس وقت آٹے کا 20 کلو کا جو بیگ ہے وہ 1400 روپے میں اویلیبل ہے، اور 2018 میں یہ قیمت 700 روپے پر تھی۔ آج چینی جو کہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ اویلیبل نہیں ہے، غائب ہے، اس وقت 110 روپے کلو پر مل رہی ہے۔ اسی طرح گھی 250 روپے کلو، ٹماٹر 180 روپے کلو۔ جو عام آدمی کی روزمرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں، دالیں، ماش کی دال 250 روپیہ کلو، کوئی سبزی ایسی نہیں ہے کہ جو اس وقت 100 روپیہ کلو سے کم ہو۔ اور یہ مہنگائی اپنی جگہ پر، اس کے اوپر ایک عام آدمی کے لیے جو بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں، اس سے ان کا گزارا کرنا مزید مشکل ہو گیا ہے۔ سیاسی لغت میں یہ لفظ استعمال تو کیے جاتے ہیں کہ عوام کا جینا دوبھر ہو گیا، عوام سخت اذیت میں مبتلا ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ ان پچھلے 2 سالوں میں جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہے، جو المیہ ہے کہ ہمارا سفید پوش طبقہ، ان کا جو بھرم تھا، ان کا جو پردہ تھا، آج وہ بھی چاک ہو گیا۔ خواب تو بہت بڑے بڑے دکھائے، کہاں 1 کروڑ نوکری، کہاں 50 لاکھ گھر، اور آج صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ آج اخبارات کی زینت بنی ہوئی ہے ایک ہیڈ لائن کہ کابینہ کے ایک اہم رکن انہوں نے استعفیٰ دے دیا، وزیر اعظم نے ان کا استعفیٰ قبول کر لیا۔ ہم یہ سوال اٹھانا چاہتے ہیں، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ موصوف جنہوں نے ایک پوزیشن سے استعفیٰ دیا، وہ ایک اور اہم پوزیشن کے اوپر کس طرح کام کر سکتے ہیں؟ اگر وہ ایک پوزیشن رکھنے کے لیے وہ ٹھیک تصور نہیں ہوتے تو وہ سی پیک اتھارٹی جیسی اہم اتھارٹی کو رن کرنے کے لیے کیسے ٹھیک تصور ہوتے ہیں؟ عوام کے سامنے اپنے احتساب کے بیانیے کو بچانے کے لیے جو ایک لالی پاپ پھینکا گیا ہے کہ دیکھو ہم نے استعفیٰ لے لیا، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر ان سے استعفیٰ لیا گیا یا ان کا استعفیٰ قبول کیا گیا، اور اگر وہ وجوہات اسپیشل اسسٹنٹ کے لیے ان کے اس منصب کو کنٹینیو کرنے کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ
सी पैक अथॉरिटी पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। हम ये दोगलापन मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। हम ये समझते हैं कि इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और उसका बुनियादी तसव्वुर ये है कि हर शहरी के साथ बराबर का सलूक होगा। ये नहीं हो सकता कि अपोजिशन के लिए एक मेयार हो और हुकूमत में बैठे वुज़रा के लिए दूसरा मेयार। चंद दिन बाद अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक का बाकायदा आगाज होने जा रहा है। 16 तारीख को गुजरावाला में जलसा है। उस जलसे में पीडीएम की सारी क़यादत शरीक होगी। बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, वो भी उस जलसे में शिरकत करेंगे। लाला मूसा से हमारे पंजाब के सदर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, उनकी रिहाइशगाह से वो रवाना होंगे। इंशाअल्लाह एक बड़े जुलूस की क़यादत करते हुए वो गुजरावाला जलसागाह वहां पर पहुंचेंगे। इस वक्त हम ये समझते हैं, हमारा ये मौक़िफ़ है कि जो हालात मैंने पहले बयान किए, उन हालात की वजह से जो सियासी हालात इस मुल्क में क्रिएट कर दिए गए, वो एक कामयाब जलसा होगा और एक ऐसी बुनियाद रखी जाएगी अपोजिशन की तहरीक की कि जिसके फौरन बाद 18 तारीख को कराची में एक भरपूर जलसा होगा और फिर 25 तारीख को क्वेटा में, कि उसके अंदर अवाम की शिरकत से जो आज एक आम आदमी जिस कर्ब से गुजर रहा है और जिन हालात की तरफ इस मुल्क को धकेल दिया गया है, चाहे वो मईशत के हों, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी के हों, कि सकूत कश्मीर के बाद होना तो ये चाहिए था कि दुनिया हमारे साथ खड़ी होती, इस्लामी ममालिक हमारे साथ खड़े होते, हम उनका एक मजबूत केस लड़ते। लेकिन आज क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान दुनिया में तनहा खड़ा है, कोई हमारा साथ देने को तैयार नहीं। इस मुल्क की मईशत को टाइगर फोर्स के हवाले कर दिया गया है और ये ऐसी यानी अदम एतमाद है इस मुल्क की ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी के ऊपर कि टाइगर फोर्स जाएगी मोहल्लों में, दुकानों में, बाजारों में और वहां पर जो एनआरकी फैलेगी, इससे जो वहां पर झगड़े होंगे, एक ताजिर और दुकानदार क्यों बर्दाश्त करे कि जिसका कोई सरकारी महकमे से किसी से कोई ताल्लुक नहीं। जानबूझकर हम ये समझते हैं कि इस मुल्क को इस नाअहल और नालायक हुकूमत की जानिब से एनआरकी की तरफ धकेला जा रहा है। हम उसमें सबसे बड़ी रुकावट है। अपोजिशन अपना बयानिया, अपना मुकदमा लेकर अवाम के पास जा रही है और हमें पूरा यकीन है कि ये जो हालात एग्जिस्ट करते हैं, इन हालात की बुनियाद पर हम इस हुकूमत को उठाकर बाहर फेंकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा साहब, जैसे आपने कहा कि एक ओहदे से इस्तीफा दिया गया लेकिन दूसरा बरकरार है, लेकिन सी पैक अथॉरिटी तो इस वक्त गैर फाल हो चुकी है क्योंकि जो ऑर्डिनेंस था जिसमें 120 दिन की तोसीह दी गई थी जनवरी के बाद, वो ख़त्म हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले कानून साजी हुई FATF के हवाले से, तो ये बताइएगा कि क्या उस वक्त सी पैक अथॉरिटी के हवाले से भी कानून साजी नहीं होनी चाहिए थी? ये इतना अहम मामला नहीं था? ज़रा ये बताइएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक तरफ उन्होंने इस्तीफा दिया है, दूसरी तरफ वो एक नशिस्त के ऊपर बरकरार है, तो वो नशिस्त भी कानूनी तौर पर तो अब नहीं रही। देखिए, ये तो एक टेक्निकलिटी है, लेकिन आपने दुरुस्त कहा और हुकूमत की प्रायोरिटी सी पैक नहीं है। हुकूमत की प्रायोरिटी अगर सी पैक होती तो जिस दौरान FATF की लेजिस्लेशन की जा रही थी, उस वक्त हुकूमत सी पैक ऑर्डिनेंस को एक्सटेंड करने के लिए या उसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए कानून साजी सामने लेकर आ जाती। इससे तो यही जाहिर होता है कि हुकूमत सी पैक अथॉरिटी को चलाने में भी संजीदा नहीं। और हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं, 12 पाकिस्तान की अपोजिशन ने इस बात को हर फोरम पे उठाया है कि चीन के साथ जो इश्तराक से जो सदर आसिफ अली जरदारी ने जो उसकी बुनियाद रखी, गवादर पोर्ट को सिंगापुर से लेकर चीन के हवाले की, उसका जो कॉन्सेप्ट था, हुकूमत उस कॉन्सेप्ट के साथ सिंसियर नहीं है और ये जानबूझकर उसके अंदर हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि वो प्रोजेक्ट आगे बढ़े और ये तो सिर्फ एक टेक्निकलिटी है। हम ये समझते हैं कि अगर वो स्पेशल असिस्टेंट के तौर पे काम नहीं कर सकते तो वो सी पैक अथॉरिटी के सरबराह के तौर पे भी काम नहीं कर सकते। देखिए, जब बिल सामने आएगा
تو اس کے ہم دیکھیں گے کہ حکومت نے اس کے اندر کیا قوانین تجویز کیے ہیں، سی پیک اتھارٹی کو کیا اختیارات دیے ہیں۔ بنیادی طور پہ تو سی پیک اتھارٹی میری نظر میں، میری ذاتی رائے میں، کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے کہ جس اتھارٹی کی سربراہی ہم ایک ایسے شخص کے حوالے کریں۔ حکومت نے تو اپنی انٹینشن کلیئر کر دی کہ جس کے اپنے کریڈنشلز کے اوپر بہت بڑے سوالات ہیں، تو یہ معاملہ ہم اس وقت قومی اسمبلی میں جس وقت حکومت لیجسلیشن سامنے لے کر آئے گی اس وقت بھی رکھیں گے، اس وقت بھی اٹھائیں گے، اور ان سے سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ جناب آپ قانون تو لے آئے، لیکن اگر آپ ہی کے قانون کو درست مانا جائے اور بفرض محال پاس ہو بھی جائے تو اس کی سربراہی کس شخص کے آپ حوالے کر رہے ہیں؟ وہ ہمیں قابل قبول قطعاً نہیں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 16 تاریخ کو بلاول صاحب شرکت کریں گے گجرانوالہ جلسے میں، اس کے بعد 18 تاریخ کو پیپلز پارٹی ثانیہ کارساز کے حوالے سے کراچی میں ایک جلسہ ہوسٹ کر رہی ہے اور دیگر اپوزیشن قائدین بھی اس میں آئیں گے۔ ہم مشترکہ اعلامیہ، اس کے تمام نکات اور ایک ایک چیز جس کے اوپر اپوزیشن نے ایگریمنٹ کیا ہم اس کے ساتھ کریں گے۔ اگر الیکشن امپارشل نہ ہوئے، ہمارا اپوزیشن کے اتحاد کا جہاں پر عوام مسائل کا شکار ہے، جو مقدمہ لے کر ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں کہ حق حاکمیت آپ کا ہے، یہ کوئی بیٹھ کر فیصلہ نہیں کر سکتا کہ عوام سے حق حاکمیت چھین کر فلانے الیکٹیبلز اس کے ساتھ لگا دیے، کہیں بیٹھ کر یہ طے کر لیا کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں حکمرانی کون کرے گا، وزیر اعظم کون ہوگا۔ ہمارا آئین کہتا ہے، آئین کی ہماری پہلی 2 فصول ہیں، وہ بڑی واضح ہے کہ حاکمیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اس کے بعد عوام کے پاس ہے، خلق خدا کے پاس ہے، حاکمیت کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ 2018 کے الیکشنوں میں دھاندلی کی گئی، اس دھاندلی میں عوام کا حق چھینا گیا، خلق خدا کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ آر ٹی ایس کا فیلئر عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے تھا۔ ہم نہ کسی امپائر کو تسلیم کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئین کے اندر جو حدود اور قیود طے کر دی گئی ہیں ان کے اوپر اگر ہم منوان عمل کریں گے تو یہ ملک ترقی کر پائے گا، ورنہ نہیں کر پائے گا۔ اداروں کو بدنام کرنے کا جو سلسلہ پچھلے 2 سالوں سے ہو رہا ہے، خصوصاً جب سے اپوزیشن سامنے آئی ہے، حکومت کی تمام تر کوشش ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن کی اور اداروں کی آپس میں لڑائی کروائی جائے۔ آج سے چند دن پہلے چیف آف آرمی کا کارٹون اکیڈمی میں انہوں نے پہلی چیز تو وہاں پر انہوں نے ایک اہم اپوزیشن کے نقطۂ نظر سے، میں سیاست کا ایک طالب علم ہوں، میری نظر میں حکومت نے پچھلے 1 ہفتے 10 دن سے 2 ہفتے سے ایک بیانیہ کھڑا کرنے کی کوشش کی کہ اس ملک کی اپوزیشن بھارت کے بیانیے کو ترجیح دیتے ہوئے اپوزیشن کے بیانیے سے بھارت طاقتور ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنی اس غلطی کا اعتراف نہیں کیا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ انہوں نے نہیں کیا، لیکن آرمی چیف نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کوئی ہائیبرڈ وار نہیں ہے۔ ایک طرف حکومت کا بیانیہ کہ پاکستان کی اپوزیشن غدار اور بغاوت پر اٹھی ہوئی ہے، اور دوسری طرف جو اس ملک میں جو حالات رہے پچھلے چند سالوں میں ہم سب واقف ہیں، تو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم میں ہم بلیو کرتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر ہمارا مطالبہ غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے، کوئی غیر قانونی مطالبہ نہیں ہے، ہمارے تمام مطالبات اس ملک میں آئین اور قانون اور پارلیمنٹ اور کانسٹیٹیوشن کی ہماری ایک ہسٹری رہی ہے۔ پاکستان کی